زندہ ولی اگر دیکھنا ہو، ہائی کورٹ کے پیچھے 14 پیروں کا ایک مزار ہے، 14 وہاں مزار شریف ہیں، ان پر رہتے ہیں صوفی سلطان میاں، زندہ ولی ہیں، بہت سے معاملات میں نے سامنے سے دیکھے ہیں حضرت کے، زندہ ولی۔ وہ فرماتے ہیں، کہہ رہے سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں میں، سمجھنے کی، کہہ رہے میں بریلی تاج الشریعہ کے جنازے میں گیا، توجہ فرمائیے، بریلی تاج الشریعہ، کہہ رہے اتنی بھیڑ تھی پوری بریلی میں قدم رکھنے جگہ نہیں تھی۔ یہ بات حقیقت ہے نہیں، لوگ اس پر جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا 2 کروڑ تھے، کوئی 5 کروڑ، اس طریقے سے بہت مطلب ان کے جنازے میں لوگ تھے، آپ پتہ نہیں گئے نہیں گئے۔ کہہ رہے میں بھی گیا، بہت بھیڑ تھی، کہہ رہے میرے ساتھ چند لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت بڑی بھیڑ ہے آج تو بریلی میں حضرت کے جنازے میں تاج الشریعہ کے۔ تو معلوم ہے بولے میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا نہیں، بھیڑ ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا جنازہ، راہل گاندھی کا یہ کہنا ہے، کتنا بڑا نیتا ہے، کہنے لگا میں دیش ودیش سب میں گھوما، اتنا بڑا جنازہ آج تک میں نے کسی نیتا کا، کسی ابھی نیتا کا نہیں دیکھا۔ یہ اس کا بیان اخبار میں چھپا تھا، بھئی وہ تو ودیشوں میں بھی جاتا ہے۔ اس کے باوجود صوفی سلطان میں جو زندہ ولی ہیں وہ کہتے ہیں بھیڑ ہی نہیں ہے۔ لوگ ہنس کے کہا حضرت یہ کون سی بات ہے، کروڑوں لوگ ہیں، آج تو کہیں پر پیر رکھنے جگہ نہیں ہے، لوگوں کی پسلیاں دب جا رہی ہیں، آپ کرو بھیڑ نہیں ہے۔ ان کا ایک جملہ سنو، کہنے لگے لوگوں نے تاج الشریعہ کو سمجھا ہی نہیں، اگر تاج الشریعہ کو لوگ سمجھ لیتے تو پوری دنیا اسلام آج بریلی میں ہوتا۔ ان کی حیثیت کے حساب سے جنازے میں بھیڑ کم ہے، ان کو لوگوں نے نہیں سمجھا، ان کی حیثیت کے حساب سے۔ ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں رسول کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم سمجھو گے تو نہ سمجھ پاؤ گے۔ ایک تاج الشریعہ کو نہیں سمجھ سکتے تو یار جس کے صدقے میں اختر رضا تاج الشریعہ بنے، اس رسول کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، قلم اٹھایا بولے تجھے سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، کیا کہوں؟ جب کوئی زیادہ بڑا ہوتا تو آدمی جملے بدل آقا، حضور کہتا نہیں، کہتا حضرات، سارے معاملات کہتا، پھر بھی کہتا حضرت یہ لفظ چھوٹے ہیں آپ کے لیے، ہے نا؟ ماں اپنے بیٹے کو پیار کرتی ہے، لال، گڈا، کیا کیا، میرے آنکھ کا نور، دل کا سرور، کلیجے کی ٹھنڈک، سب کچھ کہہ کے پھر بھی ماں کا دل نہیں بڑھتا، پھر کلیجے سے لگاتی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر میں بولے سب لکھ کر کے پریشان ہو گئے، دل بولا احمد رضا حق اب بھی ادا نہ ہوا، تو بس اعلیٰ حضرت بولے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سخن کہتے ہیں بات کو، یہ پوری نعت بڑی لمبی ہے، پوری نعت لکھی، تعریفیں کرتے رہے، دل نے کہا کہ تو نے حق ادا کر دیا۔ دل بولا احمد رضا ابھی تو نبی کی ایک جو زلف ہے نا، جو اس کی کالی پن ہے، جو اس کا بھی حق ادا نہ کر سکا۔ تو بولے آخر رضا نے ختم سخن، ختم مانے بات ختم ہو گئی، اور سخن بات، میں نے اپنی بات کو ختم اس پہ کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے اور پوری مخلوق کے آقا ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ آقا بڑا ہی ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا، آقا آقا ہی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، مجدد جس نے 1400 کتابیں لکھی، جس کے علم کا حال یہ تھا کہ 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں فتویٰ دیا، جس نے 1 مہینے میں حافظہ کر لیا تھا، میں اس اعلیٰ حضرت کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک دوست کے یہاں گئے، اس کی کتاب دیکھی رات کو، بڑی اچھی ہے یار، ہمیں پڑھنے دے، تو بولے حضور لے لو۔ کتاب رات میں پڑھی، صبح کو بولا، اعلیٰ حضرت نے دے دی، لو بھائی اپنی کتاب، کہا حضور لے جائیے پڑھ کے دے دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پڑھ لی، کہا حضور اتنی موٹی کتاب، بولے کھول کے پھر امتحان لے لے۔ ہائے ہائے، پھر کھول کے امتحان لے لے۔ جب اس نے امتحان لیا تو اعلیٰ حضرت کو پوری کتاب زبانی یاد ہو گئی، یار ایسا تو اعلیٰ حضرت پڑھنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میاں میں کیا کہوں، بس میں نے تو اپنی بات یہاں پہ ختم کر دی کہ آپ خالق کے بندے ہیں، مخلوق کے آقا ہیں۔ اب بتاؤ، جس نے 2 جماعتیں مولویت کی نہیں پڑھی، کہیں دیوبند میں، کہیں ٹانڈے میں، کہیں کہاں پڑھ لیا، وہ رسول کو ناپنے نکل گیا، وہ اتنے بڑے تھے۔ اچھا اور کیا کہتے ہیں، ایک بات اور بتاؤں پھر تقریر آگے کروں میں۔ کہتے ہیں ان سنیوں نے رسول کو خدا سے بڑھا دیا۔ یہ تم نے سنا ہوگا جملے، ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں صاحب بڑھا دیا، یہ اتنا صاحب مانتے رسول کو، انہوں نے اس سے بڑھا دیا۔
یہ جملہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صاحب وہاں مزار پہ جا کے روضہ رسول پہ جا کے وہاں دعا مانگ رہے ہیں، مدینے میں جا کے وہاں مانگ رہے ہیں، جبکہ نہیں مانگنا چاہیے۔ وہاں تم دیکھو ویڈیو میں دیکھتے ہو، کبھی چلے جانا، وہ لال رومال اوڑے پھرتے ہیں، وہاں دعا نہیں مانگنے دیتے ہیں۔ ہاں حل حرام، حاجی حرام، کہتے ادھر کعبے کی طرف منہ پھیر دیتے ہیں، جب کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ نے کعبے کے بارے میں نہیں کہا، مدینے والے مصطفیٰ کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا کہ لوگوں جب تم گناہ کر لو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، اس کے بعد پھر تم چاہو کہ ہم توبہ کریں، تو میرے رسول کی بارگاہ میں آنا، اور رسول کی بارگاہ میں آنے کے بعد تم توبہ کرنا، اور توبہ کریں گے تو مولا کیا ہوگا؟ رب کی رحمت ابھی خاموش ہے، ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ رسول کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا، مولا کیا ہوگا؟ کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا۔ آگے رسول کی رحمت بولی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرے نبی تمہاری سفارش کر دیں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کو رحم کرنے والا پاؤ گے۔ نبی سفارش کر دیں، کعبے کے بارے میں نہیں ہے کعبے میں جانا، تو وہاں نہیں مانگنے دیتے دعائیں۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ توجہ فرمائیے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ اس کا رب جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، بس ماننے کی ضرورت ہے۔ اتنا مانیں کہ رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو علم دیا ہے وہ علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، نہ فرشتوں کو، نہ انسانوں کو، اور نہ شیطان کو۔ اتنا علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اتنا علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو رسول نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں۔ اگر پڑھ لیتے تو لوگ کہتے استاد تو میاں استاد ہی ہوتا ہے، بات کہتے نہیں کہتے کہ میاں استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، مگر میاں اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں پڑھانے دیا۔ پڑھ لیتی ہے کسی اس لیے کہ ڈائریکٹ اللہ نے علم عطا فرمایا، ورنہ زمانہ کہہ دے گا استاد تو استاد ہوتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی استاد بھٹک بھی جاتا، گمراہ بھی ہو جاتا۔ فرشتوں کو یہی تو پڑھاتا تھا ملا ابلیس۔ ابلیس نے جنت میں فرشتوں کو پڑھایا تھا، اور گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا، اور ایسا کافر ہوا، ایسا ہوا کہ قیامت تک کے لیے اس کو دشمن قرار دے دیا مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا اللہ نے قرآن میں۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ فرشتوں کو کوئی تانا دے سکتا ہے؟ بھئی زیادہ مت بنو، تمہارا استاد دیکھیے کیا ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول کو کوئی یہ بھی تانا نہیں دے سکتا، کوئی یہ بھی تانا نہیں دے سکتا اللہ کے رسول کو۔ اس لیے اللہ کے رسول پہ جو معاملہ تھا وہ ڈائریکٹ تھا۔ بس یہاں اتنا ماننے کی ضرورت ہے، بس یہی گھپلے اور رفڑے ہیں، یہی معاملے ہیں تھوڑے سے بس رسول کی رسالت کے ماننے میں۔ بھئی ناپو مت۔ ہاں وہ جملہ میرا رہ گیا، اس کو بتا کے میں بات آگے بڑھاؤں۔ کہتے ہیں رسول کو آگے بڑھا دیا، بھئی بڑا کر دیا خدا سے، یہ تو انہی سے مانگ رہے ہیں بھئی، اور وہیں جا کر کے یہ مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ جواب لے لینا۔ کسی سے کسی کو بڑا کرنے کے لیے جس سے آپ بڑا کر رہے ہیں اس کی لمٹ معلوم ہونا چاہیے۔ بات سمجھیں آپ؟ میرے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہیں تو مجھے لمٹ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے ہیں، تبھی تو پتہ چلے گا۔ اور جب آپ کی لمٹ ہی مجھے معلوم نہیں تو میں کیسے اعلان کر سکتا ہوں کہ بھئی میرے پاس آپ سے زیادہ مال ہے؟ کیا پتا آپ کے پاس کتنا ہے؟ لمٹ ہی معلوم نہیں ہے نا۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپے، میرے پاس 1,00,001 روپیہ آ گیا، میں اعلان کر دوں گا میں نے تم سے پیسے میں زیادہ کما لیا، اس لیے کہ تمہارے پاس 1,00,000، میرے پاس 1,00,01 روپیہ۔ لمٹ معلوم ہونا بھائی ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہو بھئی مولانا گلفام سے لمبا آدمی لاؤ، تو میری لمٹ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کتنا لمبا ہوں، تبھی نہ لاؤ گے مجھ سے لمبا۔ ہر بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ خدا سے بڑھا دیا، اس سے یہ پوچھو پہلے خدا کی لمٹ بتا، خدا ہے کتنا بڑا؟ یار جب کوئی لمٹ معلوم ہوگی تبھی تو پتہ چلے گا کہ اس سے بڑھا دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں سمجھ رہے؟ دو لاٹھی آپ کے پاس میں لایا، اب آپ فیصلہ کرو گے دیکھ کے کون بڑا ہے،
تو ایک لاٹھی چھوٹی ایک بڑی، آپ کہو گے مولانا یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، میں کہوں گا کیسے؟ آپ ابھی فیتا لاؤ گے، بولے ابھی بتاتے ہیں ایسے، یہ 5 فٹ 3 انچ ہے، یہ 5 فٹ ہے، ایسے بڑی ہے، تو لمٹ معلوم ہوئی تب نا، یہ خالی باتوں سے کام چل جائے گا، بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا، ہاں